السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے انشاءاللہ جو ہے ریویژن سٹارٹ کرنی ہے۔ جو ہم نے جملہ اسمیہ اور مرکبات ناقصہ پڑھے ہیں ان کو ریوائز کرنا ہے۔ اس سے پہلے 2-3 اناؤنسمنٹس ہیں، چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو پروسیس ہے، جو پروسیجر ہے کورس کا، اس کو تھوڑا سلولی لے کر چلیں، اور یہ جو آپ نے مرکبات پڑھائے ہیں اور جو سینٹنسز پڑھائے ہیں ان میں 2-3 دن لگا کے آپ جو ہے ان کو ریوائز کریں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلیریفائی کر دوں کہ جو نیکسٹ 2 to 3 سیشنز ہوں گے ان میں ہم ریویژن کریں گے، اور جو نیکسٹ سیشنز ہوں گے جن میں ہم آگے موو کریں گے ان میں ہم انشاءاللہ اب سلو پیس کے ساتھ، مطلب کام کو سلولی اور اسٹیڈیلی تھوڑا تھوڑا لے کر چلیں گے۔ تو اس وجہ سے جو 40 ڈیز کا پلان ہے وہ پھر ایکسیڈ ہو جائے گا، کہ 40 ڈیز میں تو اگر کور کرنا ہے تو پھر جو پیس ہے وہ تھوڑی ہائی رکھنی پڑے گی، لیکن اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سلولی لے کر چلوں تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ پھر یہ 40 ڈیز سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ کچھ اناؤنسمنٹ سے، تو اب جو ہے شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سٹارٹ کیا تھا ہم نے مرکب کو پڑھنے سے۔ پہلے ہم نے اسم کو گرامیٹیکلی پڑھا تھا، اس کی 3 ٹائپس پڑھی تھیں، پھر اس کو اعراب، وسعت اور عدد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جو ایک اکیلا لفظ ہوتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، اور جب 2 مفرد ملتے ہیں کم از کم تو وہ ایک مرکب بناتے ہیں۔ مرکب کی پھر 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ مرکب تام ہوتا ہے جو میننگ فل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس سینٹنس کا پورا میننگ کنوے ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک مرکب ناقص ہوتا ہے۔ مرکب ناقص ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں سینٹنس پورا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور میننگ فلی کنوے نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم نے مرکب تام پڑھنا شروع کیا تھا، اس کی 2 ٹائپس تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا، تو اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کا سٹرکچر ہم نے پڑھا کہ 2 مفرد سے مل کر بنتا ہے۔ 2 مفرد کوئی بھی 2 اکیلے الفاظ کم از کم، وہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ دونوں اسماء ہوں گے۔ پہلا مفرد بھی اسم ہوگا اور دوسرا مفرد بھی اسم ہوگا۔ اب ان دونوں اسماء کو ملائیں گے تو ایکوریٹلی جملہ اسمیہ بنانے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ رولز ہیں۔ وہ رولز ہم نے پڑھے تھے۔ وہ رولز کیا تھے کہ اسم اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہونا چاہیے، پہلا اسم بھی اور دوسرا اسم بھی، جو دونوں مفرد ہیں وہ اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رول ہم نے کہا تھا کہ 100% ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں آتی۔ دوسرا رول یہ تھا کہ جو پہلا اسم ہے جس کو ہم نے مبتدا کہا تھا، 2 پارٹس تھے نا جملہ اسمیہ کے، پہلا مبتدا اور دوسرا خبر۔ پہلا جو پارٹ ہے یعنی کہ جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کوئی خاص شخص، چیز، جگہ کا نام ہوگا، اور اس میں معرف باللام بھی آ جائے گا، اسم علم آ جائے گی، اسم موصول بھی آ جائے گی، لیکن اسم موصول ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی کیونکہ اس کے ساتھ جملہ فعلیہ موسٹ آف دا ٹائمز آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسم جو ہم نے باقی معرفہ کی اقسام پڑھی تھی وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ لیکن جو دوسرا پارٹ ہوگا نا جملہ اسمیہ کا، جس کو ہم نے خبر کا نام دیا، وہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پارٹ جو ہوگا وہ نکرہ ہوگا، یعنی کہ وہ جو ہے کوئی عام شخص، چیز، جگہ کا نام یا کسی بھی عام مخلوق کا نام، وہ جو ہے اسم کے دوسرے پارٹ خبر میں آئے گا۔ اور یہ جو رول ہے یہ 99% تھا، یعنی کہ اس میں کچھ ایکسیپشنز آئیں گی، لیکن وہ جو ایکسیپشنز ہیں ہم نے ان ایکسیپشنز کو نہیں پڑھنا، ہم ان ایکسیپشن سے بری ہیں، کیونکہ ہم نے
صرف قرآن پاک میں جو عربک گرامر استعمال ہوئی ہے ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں وداؤٹ ڈپینڈنس آن اینی ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹریشن. اوکے، تو جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس میں جو 99% کے اندر اسماء اور جو اسٹرکچرز آتے ہیں وہی استعمال ہوئے ہیں، تو ہم نے باقی 1% جو ایکسیپشنز ہیں ان کو نہیں پڑھنا. تو آپ نے مائنڈ میں کلیریفائی کر لینا ہے کہ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے وہ 100% پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، تب ہی جملہ اسمیہ بنتا ہے. باقی جو جنس اور عدد ہے اس کے لحاظ سے دونوں اسماء برابر ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر پہلا اسم یعنی کہ مبتدا واحد ہے تو دوسرا اسم یعنی کہ خبر وہ بھی واحد ہوگا. اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. اگر مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی. اگر مبتدا واحد ہے تو خبر مثنیٰ یا جمع نہیں ہو سکتی، یہ آپ نے کلیریفائی کر لینا ہے. اور جنس یعنی کہ اگر پہلا مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر، پہلا مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث. مبتدا اور خبر رولز یہ 3 سے 4 رولز ہیں جو کہ ہم نے پڑھنے ہیں تاکہ ہم جملہ اسمیہ ایکوریٹلی اور پریسائزلی بنا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے چونکہ باقی مرکبات پڑھ لیے ہیں، مرکبات ناقصہ، تو ہم اب کمپیئر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کلیریفائی ہو جائیں، تاکہ آپ کو جو ہے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ان میں آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ مرکب ناقص ہے یا یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. تو مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا فرق پڑا تھا اور میں آپ کو بھی یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں. مرکب اشاری جو ہے وہ مرکب ناقص کی قسم ہے. اس کو ابھی ہم ریوائز نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ریوائز کریں گے، کیونکہ سلولی ہم ریوائز کریں گے. تو ابھی میں خالی ان کو کمپیئر کر رہا ہوں تاکہ کچھ کنفیوژنز ہیں تو وہ کلیریفائی ہو جائے. مفرد اور مفرد مرکب اشاری، ٹھیک ہے، 2 اسماء ہوتے ہیں، دونوں معرفہ ہوتے ہیں. یہ ان کا ایک ڈفرینس ہے، آپ نوٹ کر لیں کہ مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ میں جو ایک مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، جبکہ مرکب اشاری میں پہلا پارٹ بھی اور دوسرا پارٹ بھی معرفہ ہوتا ہے. اور دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ اعراب کے لحاظ سے مرکب اشاری ڈفرینشیٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2 ڈفرینسز بیسک جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو مرکبات ناقصہ پڑھے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کمپیئر کر لیتے ہیں. جو ہم نے مرکب توصیفی پڑھا اس سے ہم کمپیئر کریں گے تو یہ تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں چاروں اعتبارات سے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پہلا مرفوع دوسرا مرفوع. ٹھیک ہے، وہ رولز نہیں ہیں. اس میں یہ رول ہے کہ چاروں اعتبارات سے برابر ہو سکتا ہے. اگر پہلا معرفہ ہوگا نا تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا. تو یہی رول یہاں پہ ہمیں نلیفائی کر دیا کہ یہ جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دونوں معرفہ ہوں گے. اور دوسرا رول کہ اگر اعراب کے لحاظ سے پہلا منصوب بھی آ سکتا ہے، خالی اس میں یہ رول نہیں ہے کہ صرف مرفوع ہو، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2 ڈفرینسز. ٹھیک ہے. اب موو کرتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے رولز. یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے نا. مرکب اضافی جو ہے یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اس میں مضاف کے الگ رولز ہیں، مضاف الیہ کے الگ رولز ہیں. اس میں آپ تو آرام سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تنوین نہیں آتی، الف لام نہیں لگتا، مثنیٰ و جمع من نون نہیں لگتا، اور مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو جب مجرور ہو گیا تو وہ بن ہی نہیں سکتا جملہ اسمیہ، کہ جملہ اسمیہ تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. دونوں اسماء مرفوع ہوتے ہیں اعراب کے لحاظ سے 100%. تو یہ ہم نے ان میں ڈفرینشیٹ کر لیا. اب سینٹنسز بناتے ہیں. ان رولز کو سامنے رکھیں گے. 2 پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر. پہلے ہم نے اسم علم کو لیا. اسم علم یعنی کہ کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کا نام پہلے واحد کے لیے بنا لیتے ہیں، کیونکہ جنس اور عدد کے لحاظ سے برابری ہے
تو پہلے واحد کے الگ بنائیں گے، مثنیٰ کے الگ بنائیں گے اور جمع کے الگ بنائیں گے۔ واحد، اگر آپ نے کہنا ہے کسی کو کہ وہ نیک ہے، یعنی کہ بلال نیک ہے، حسین نیک ہے، زید نیک ہے، تو ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کا نام لگائیں گے مرفوع اور پھر اس کی آگے صفت لگا دیں گے نکرہ فارم میں۔ زید صالح، کہ زید نیک ہے۔ بلال صالح، بلال نیک ہے۔ بلال جمیل، بلال خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور زینب صالح، مؤنث کے لیے زینب مرفوع فارم اور ایک پیش کے ساتھ، کیونکہ غیر منصرف اسم ہے۔ زینب صالحۃ، مؤنث کے لیے آگے گول تا آئے گی۔ زینب صالحۃ، زینب نیک ہے۔ ابراہیم جمیل، ابراہیم خوبصورت ہے۔ ابراہیم بھی غیر منصرف اسم ہے کیونکہ غیر عربی نام ہے۔ مریم مسلمۃ، مریم مسلمان ہے۔ زینب جالسۃ، زینب بیٹھی ہوئی ہے، جالسہ بیٹھی ہوئی۔ عائشۃ قائمۃ، عائشہ کھڑی ہوئی ہے۔ عائشۃ جالسۃ، عائشۃ مؤمنۃ، عائشۃ جمیلۃ، عائشۃ مسلمۃ، عائشۃ صائمۃ، کہ عائشہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ دونوں اعراب کے لحاظ سے مرفوع، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، اور جنس اور عدد میں مطابقت یعنی کہ برابری۔ مثنیٰ، مثنیٰ دو چیزوں کے لیے، زید و حامد، زید اور حامد۔ صالحان، مرفوع فارم لگانی ہے تو عینی والی آواز تو یہاں سے پہلے ہی ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ زید و حامد صالحان، زید اور حامد دونوں نیک ہیں۔ بلال و حسین مسلمان، کہ بلال اور حسین دونوں مسلمان ہیں۔ بلال و حسین جالسان، بلال اور حسین دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلال و حسین معلمان، کہ بلال اور حسین دونوں استاد ہیں، پڑھاتے ہیں۔ بلال و حسین معلمان، بلال اور حسین دونوں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ بلال و حسین قائمان، دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ بلال و حسین صائمان، دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ مؤنث، زینب و مریم مؤمنتان، مؤمنتان کیوں مؤنث ہے تو مؤمنہ اور پھر الف اور نون زیرین کا اضافہ تو مؤمنتان۔ زینب اور مریم مؤمنہ ہیں، ایمان والی ہیں دونوں۔ عائشۃ و فاطمۃ جمیلتان، کہ عائشہ اور فاطمہ دونوں خوبصورت ہیں۔ زید جمع کے لیے، زید و حامد و محمود جالسون، کہ زید اور حامد اور محمود، دو سے ایکسیڈ کر گیا تو مثنیٰ کی کیٹیگری سے ایلیمینیٹ ہو گیا۔ دو سے زیادہ جمع، دو سے کم واحد، دو مثنیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ تین ہو گئے تو جالسون جمع کی مرفوع فارم۔ اسٹارٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جمع اور مثنیٰ کی مرفوع اور منصوب فارم دو ہوتی ہیں۔ جمع کے لیے اونا کی آواز مرفوع ہوتی ہے اور اینا کی آواز منصوب اور مجرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے وہ کانسیپٹ نہیں پڑھے تو ابھی جا کے کلیریفائی کر لیں، کچھ ایپیسوڈز پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے اسم کو چاروں اعتبارات سے۔ زید و حامد و محمود جالسون، کہ زید اور حامد اور محمود، الجالسون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے معرفہ لانا ہے پہلے کو اور نکرہ لانا ہے دوسرے کو۔ خبر ہماری ہمیشہ نکرہ ہوگی جملہ اسمیہ میں، تو جالسون ہی آئے گا نکرہ فارم میں کہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلال و حسین و حسن صائمون، کہ بلال اور حسین اور حسن تینوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عائشۃ و مریم و فاطمۃ صائمات، عائشہ اور مریم اور فاطمہ تینوں روزے سے ہیں، روزے دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مذکر اور مؤنث ایک ہی سینٹنس کے اندر آ جائیں، سمجھیں کہ زید و حامد و عائشۃ و زینب، ٹھیک ہے، تو پھر آگے مؤنث جمع آئے گا یا مذکر جمع آئے گا یا کوئی نئی فارم آئے گی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر
واحد مذکر اور مؤنث ایک ہی سینٹنس میں آ جائیں تو ہم کس کو اپلائی کریں گے؟ مذکر کے رول کو اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، مذکر ڈومیننٹ بنے گا. یعنی کہ اب عائشۃ و حامد و فاطمۃ، اب دو مؤنث ہیں، صرف ایک مذکر آیا ہے بیچ میں. اگر ایک مذکر آ گیا ہے باقی سب مؤنث ہیں، تب بھی مذکر کا جو جمع کا صیغہ ہے وہ آئے گا. تو یہاں پہ صائماتن نہیں آئے گا، یہاں پہ صائمون ہی آئے گا. صائماتن مؤنث کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے، جبکہ صائمون جمع جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے. تو جس سینٹنس میں ایک مذکر آ گیا تو وہ سینٹنس مذکر کے ساتھ ہی اس کا آگے جمع یا مثنیٰ کی آواز استعمال ہوگی. اوکے، تو یہ تو ہو گئے کچھ سینٹنسز جملہ اسمیہ کے. اب پچھلے سلائیڈ میں ہم نے اسم علم کو بطور مبتدا رکھا ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اسم معرف باللام کون سی قسم ہے؟ جسٹ فار ریویژن، کہ جو اسم نکرہ ہو اس کے پیچھے لام کا اضافہ کیا جائے تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتی ہے. جیسے کہ کتابن، الکتاب جو ہے وہ معرفہ ہوگی جبکہ کتاب نکرہ ہے. اب ان میں دو چینجز ہوتے ہیں. کتاب میں اینڈ پہ تنوین آتی ہے، دو پیش، دو زبر اور دو زیر آتے ہیں. لیکن جب وہ کنورٹ ہوگی نا معرف باللام میں، الکتاب میں، تو آگے ایک حرکت ہٹ جائے گی. اگر دو پیش ہیں تو ایک پیش رہے گی. اگر کتاب ہے تو الکتابو ہوگا، قلم ہے تو القلمو ہوگا. ٹھیک ہے، ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر آئے گی. ٹھیک ہے، تو القلم جدید. اب ترجمے میں کیا چینج آئے گا، ٹرانسلیشن میں کیا چینج آئے گا؟ القلم، اب قلم نکرہ تھا، الف لام لگا تو یہ معرفہ ہو گیا. القلم وہ قلم، دیٹ پین. ال لگ جائے تو مخصوص چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، القلم جدید، وہ قلم، وہ پین نیا ہے. جدید نیا. ٹھیک ہے، قدیم پرانا. القلم قدیم، وہ قلم پرانا ہے. الکرسی جدید، وہ کرسی نئی ہے. اس طرح الکرسی مکسورۃ یا مکسور. الکرسی مکسور، مکسور ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. کرسی جو ہے عربی میں مذکر استعمال ہوتی ہے. الولد صالح، اب ولد ٹھیک ہے ہوتا ہے لڑکا یا بیٹا، تو الولد وہ لڑکا یا وہ بیٹا، صالح وہ لڑکا نیک ہے. الولد جمیل، وہ لڑکا خوبصورت ہے. الولد قائم، وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، البنت مسلمۃ، اب گولتا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے. البنت مسلمۃ، وہ لڑکی یا وہ بیٹی مسلمان ہے. النافذۃ، یہ ووکیبولری کے لیے ہم نے ساتھ کچھ چیزیں ایڈ کی تھی تاکہ ہماری ووکیبولری بھی بڑھتی جائے. النافذہ ہوتی ہے کھڑکی، الف لام لگ گیا تو وہ کھڑکی. مفتوحۃ، مفتوحہ کھلی ہوئی ہے. النافذۃ مفتوحۃ، کھڑکی، وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے. النافذۃ مغلقۃ، مغلقۃ ہوتی ہے وہ کھڑکی بند ہے. ٹھیک ہے، مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں. الولدان صالحان، وہ دونوں لڑکے نیک ہیں یا وہ دونوں بیٹے نیک ہیں. القلمان جدیدان، وہ دونوں قلم نئے ہیں. القلمان قدیمان، وہ دونوں قلم پرانے ہیں. الکرسیان جدیدان، وہ دونوں کرسیاں نئی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح. البنتان، بنتانی دو لڑکیاں. البنتان صالحتان، وہ دونوں لڑکیاں نیک ہیں. البنتان مؤمنتان، وہ دونوں لڑکیاں مؤمنہ ہیں. البنتان جالستان، وہ دونوں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. القہوتان حارتان، القہوہ، قہوہ جو ہے جیسے کافی
یا قہوہ جیسے اردو میں ہوتا ہے، تو اردو میں یہ مذکر ہوتا ہے جبکہ عربی میں یہ ایز اے مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو گول تا کی وجہ سے علامتی مؤنث بن جاتا ہے. اور حارتانی ہوتا ہے گرم، حار ہوتا ہے گرم کو کہتے ہیں. القہوتانی حارتانی، دونوں قہوے گرم ہیں. گول تا اس لیے آئی ہے یہاں پہ تا کا اضافہ کیونکہ القہوہ مؤنث ہے. الشایو حارانی، الشا ہوتی ہے چائے، یہ مذکر ہے عربی میں. اب دیکھیں چائے اردو میں مؤنث ہے جبکہ عربی میں مذکر ہے، اور قہوہ اردو میں مذکر ہے اور عربی میں مؤنث ہے. القہوتانی حارتانی، دونوں قہوے گرم ہیں. جمع الاولاد صالحون، اولاد اب ولد کی جمع مکسر ہے. جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ وہ جمع جو صفات نہیں ہوتی، وہ الفاظ جو صفات نہیں ہوتے ان کا جمع مکسر بنتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے لیکچرز کی طرف موو آن کریں. الاولاد صالحون، اولاد نیک ہے. وہ اولاد مطلب وہ اگر 2 سے زیادہ لڑکے ہوں، یا فار یور سنز اینڈ ڈاٹرز، اگر آپ کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ان کو ملا کے پڑھنے کے لیے آپ الاولاد کہیں گے. الاولاد صالحون، کہ اولاد نیک ہے. الاقلام، اقلام قلم کی جمع ہے. ایک اور کانسیپٹ آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا. پڑھا ہوا ہے لیکن ریویژن میں بھی آپ نے کان کھلے رکھنے ہیں. الاقلام جدیدۃ، اب یہاں پہ تو قلم کے لیے ہم نے مذکر استعمال کیا، لیکن یہاں پہ قلم کے لیے واحد مؤنث کیوں استعمال ہوا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ الاقلام جمع مکسر ہے، اور کس کی جمع مکسر ہے؟ غیر عاقل کی. غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ 2 مخلوقات ہیں، عاقل اور غیر عاقل. عاقل وہ جس میں انسانات، جنات اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، جبکہ غیر عاقل میں باقی سب مخلوقات. تو عربی گرامر میں جو غیر عاقل مخلوقات ہیں ان کے لیے جو صفات ہیں، اشارے ہیں، وہ واحد مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو الاقلام جدیدون نہیں آئے گا اب یہاں پہ، جدیدتن واحد مؤنث. الاقلام جدیدتن. النافذات، النافذات مفتوحۃ، یہی سیگا آئے گا. اور یہاں پہ النافذات کہ 2 سے زیادہ کھڑکیاں ہیں، اگر النافذات مفتوحۃ کہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. المنافقون والمنافقات کاذبون، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں جھوٹے ہیں. الابواب والنافذات مغلقون، اب یہاں پہ آپ نے غلطی نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ غلطی نوٹ کریں یہاں. غلطی کیا ہے کہ مغلقون، مغلقون یہاں پہ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ غیر عاقل ہیں. اب ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم یہاں پہ مغلقۃن لگائیں گے. الابواب والنافذات مغلقۃن، کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں. مخلوقات 2 طرح کی ہوتی ہیں، عاقل اور غیر عاقل. غیر عاقل کے لیے جو عرب ہے ان کی جمع کے لیے خبر، اشارہ، ضمیر، موصول، صفت اور فعل جو ہے واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. الاموال کثیرۃ، کہ اموال زیادہ، اعمال زیادہ ہے. ہذہ اقلام، یہ 2 سے زیادہ قلم ہیں. اب ہاذانی یہاں پہ یا ہاؤلائی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ واحد مؤنث ہے اور کیونکہ آگے غیر عاقل کی جمع آئی ہے. تو موونگ نیکسٹ، ہم نے اب اشاروں کے ساتھ جملہ اسمیہ میں جملے بنانے ہیں اسم اشارہ کے ساتھ. تو اس کے لیے ہمیں اشارے معلوم ہونے چاہیے. اشارے ہم نے سٹارٹنگ میں مثنیٰ کی نہیں پڑھے تھے، لیکن موونگ آن ہم نے پڑھ لیے تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تو اس طرح استعمال نہیں ہوئے، لیکن آپ کی نالج کے لیے میں نے آپ کو بتا دیے تھے. تو یہاں پہ ہی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. مذکر سے بنیں گے حاذہ، حاذہ، یہ مذکر واحد کے لیے حاذہ، اور مذکر مؤنث واحد کے لیے حاذہ.
یہ قریب کے ہیں، یعنی کہ قریب کوئی چیز ہو تو اس کے لیے ہے۔ ان کے مثنیٰ کیا بنتے ہیں؟ حاذا سے حاذانی اور حاذی سے حاذینی۔ ان کا جمع سیم ہوتا ہے ہاؤلائی، اوکے۔ تو بعید کے لیے یعنی کہ دور کے لیے، بعید کہتے ہیں دور کی چیز کو۔ بعید مذکر واحد کے لیے ذالکا، ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے۔ ان سے مثنیٰ کیا بنتے ہیں؟ ذانکا اور تانکا، لام کی جگہ نون، ذانکا اور تانکا، اوکے۔ اور جمع اولائکا۔ تو یہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں 5-6 سیکنڈز کے لیے، پھر ہم ان سے سینٹنسز بناتے ہیں۔ اچھا، اس سینٹنس سٹرکچر کو آپ نے دماغ میں ہی رکھنا ہے، اوکے۔ ھذا طالب، ھذا چونکہ اب معرفہ ہے، کوئی بھی اشارہ ہو معرفہ ہوتا ہے۔ طالب نکرہ آئے گا، ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے۔ ھذا صالح یہ نیک ہے۔ ھذا مؤمن یہ مؤمن ہے۔ ھذا قائم یہ کھڑا ہوا ہے۔ ھذا جدار، جدار ہوتی ہے دیوار، یہ دیوار ہے۔ ھذہ جالسۃ یہ بیٹھی ہوئی ہے، مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ ھذہ جالسۃ یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ مثنیٰ ہم نے چھوڑ دیے تھے کیونکہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن آپ بنا سکتے ہیں۔ ھذانی طالبانی یہ دونوں طالب علم ہیں۔ ھذانی صالحانی یہ دونوں نیک ہیں۔ ھذانی جدارانی یہ دو دیواریں ہیں۔ ھذینی جالسۃ مؤنث ہے تو ھاتانی، اوکے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مؤنث کے لیے مثنیٰ ھاتانی بنتا ہے۔ کیا بنے گا؟ ھاتانی جالستانی کہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ھاؤلائی صالحون جمع مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے۔ ھاؤلائی صالحون وہ سب نیک ہیں۔ ھاؤلائی صائمات یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اگر وہ سب ان سب عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ھاؤلائی صائمات، اگر مذکر اور مؤنث مکس ہیں تو مذکر کا اشارہ آئے گا۔ ھاؤلائی نافذات، نافذات کھڑکیاں، ھاؤلائی نافذات یہ کھڑکیاں ہیں۔ ھذہ اقلام، اقلام واحد جمع مکسر ہے، اور کس کی جمع مکسر ہے؟ غیر عاقل کی، تو اس لیے اس کا اشارہ واحد مؤنث آئے گا۔ ھاؤلائی ابواب یہ دروازے ہیں۔ ھاؤلائی صائمون یہ سب روزے دار ہیں۔ ھاؤلائی کاذبون یہ سب جھوٹے ہیں۔ ھاؤلائی نائمون یہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ اب دور کے اشارے۔ ذالک قلم وہ قلم ہے، وہ ایک پین ہے۔ دیٹ از اے پین۔ تلک مدرسۃ، تلک مؤنث ہے کیونکہ مدرسہ ایک علامتی مؤنث ہے عربی میں۔ تلک مدرسۃ وہ ایک مدرسہ ہے۔ ذالک بیت وہ ایک گھر ہے۔ تلک جالسۃ وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تلک قائمۃ وہ کھڑی ہوئی ہے۔ ذالک مسجد وہ مسجد ہے، اوکے۔ مثنیٰ آپ خود بنا لیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے۔ ذانک قلم وہ دو قلم ہیں، قلمانی آ جائے گا۔ ذانک قلمانی وہ دو قلم ہیں۔ تلک مدرستانی وہ دو مدرسے ہیں۔ ذانک بیتانی وہ دو گھر ہیں، اور تانک جالستانی کہ وہ دو بیٹھی ہوئی ہیں۔ جمع اولئک صادقون وہ سب سچے ہیں۔ مرفوع صادقین یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ اولئک صالحات اب یہ مؤنث کے لیے، وہ سب عورتیں نیک ہیں۔ مذکر اور مؤنث مکس ہوگا تو یہاں پہ صادقون ہی آئے گا، اونا کی آواز آئے گی کیونکہ مذکر مؤنث میں ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تلک کتب تلک دور کے لیے اور واحد مؤنث کیونکہ کتب غیر عاقل کی جمع ہے، وہ کتابیں ہیں۔ تلک ابواب
وہ دروازے ہیں. اوکے، تو آج ہم نے اس جملہ اسمیہ کو دوبارہ ریوائز کر لیا اور تھوڑا ڈیٹیل میں نے دوبارہ آپ کو سمجھا دیا کہ اگر کسی کو پچھلے سیشن میں چونکہ ہم نے تھوڑا فاسٹ پیس پہ کور کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے دوبارہ ریویژن سیشن میں ڈیٹیل میں ہی کور کر دیا ہے. اس طرح کہ یہ آپ کی فرسٹ لیسن کی طرح ہی کلاس ہو گئی ہے. چلیں، سب کچھ بہتری کے لیے ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے اور صرف ووکلی یا اورلی ریوائز نہیں کرنا، لکھ کے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جو لینگویج ہوتی ہے آپ کا انٹرسٹ اور اسکل مانگتی ہے. تو آج کے لیے جملہ اسمیہ کافی ہے. کل انشاءاللہ مرکبات ناک سے ریوائز کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.